الرحمن الرحیم۔ یقین کرو مسلمانوں اور میرے پاکستانیوں اور میرے فوجی بھائیوں، آج ایک ہندو پنڈت کا ویڈیو دیکھ کے اس قدر دینی غیرت جاگی ہے۔ وہ جو کسی نے کہا تھا کہ بے پردہ نظر آئیں آج جو چند بیویاں، اکبر زمین میں غیرت قومی سے گڑ گیا۔ پوچھا کہ آپ کا وہ پردہ کہاں ہوا، کیا ہوا؟ کہنے لگی کہ عقل پہ مردوں کی پڑ گیا۔ آج کے دور میں اگر ان خواتین سے پوچھا جاتا تو یہ شاید کہتی ہیں کہ ہمارا جو پردہ ہے یہ باباؤں کی قبروں پر پڑ گیا ہے، مردوں کی قبروں پر پڑ گیا ہے۔ مسلمان اس قدر بے حس ہو سکتے ہیں اور ان کی غیرت اس قدر مردہ ہو سکتی ہے، یہ کبھی نہیں سوچا تھا۔ لیکن اس ہندو پنڈت کی ان باتوں کو پہلے سنیں اور پھر اس کے اوپر میں تبصرہ کروں گا۔ جو اس نے ایسی ایسی باتیں کہیں، اس نے کہا مسلمانوں اپنے گھروں سے قرآن کو نکال دو، کیونکہ قرآن کی موجودگی میں تمہاری یہ حال ہے، تم مرنے سے ڈرتے ہو، تم اکٹھے نہیں ہو۔ قرآن کی موجودگی میں قرآن کو یا مانو یا اس کو گھروں سے نکال دو۔ اس انداز سے اس پنڈت نے غیرت دلائی ہے، لیکن ان مسلمان پنڈتوں کو کوئی غیرت نہیں آ رہی ہے۔ ان مسلمان پنڈتوں کو کوئی غیرت نہیں آ رہی ہے۔ پہلے یہ سنیے، اس کے بعد انشاءاللہ میں اس کے اوپر تبصرہ کروں گا۔ آج قرآن رکھتا ہوں اس مندر پر، لیکن آج ایک اعلان کرتا ہوں جتنے بھی سکھ مولانا اسلامک کنٹریاں ہیں، قرآن اٹھا کے اپنے گھر سے ہٹا دیں۔ اچھا پنڈت جی پوتر قرآن رکھتے ہیں اپنے پاس، ان کو قرآن رکھنے کا ادھیکار اپنے پاس نہیں ہے۔ قرآن رکھنے کا کوئی حق نہیں ہے کہہ رہا ہے۔ کیوں پنڈت جی؟ جب یہ اپنے امت کو نہیں بچا پا رہے ہیں، مسجد اقصیٰ نہیں بچا پا رہے ہیں، تو ایک کو کیا ضرورت ہے قرآن رکھنے کی؟ مسلمان ہیں ایک کوئی اسلامک کنٹری، ہم یہ کر دیں گے، ہم یہ کر دیں گے، ہم یہ کر دیں گے، ہم یہ کر دیں گے۔ ارے بے سر موت دلالو، کبھی تو باہر نکلو۔ کتنا سعودی میں ناچ گانا ہو گیا ہے کہ آدمی نے سعودی میں ناچ گانا ہو رہا ہے کیا بھائی؟ تبھی تو نہیں نکل رہے ہو۔ اچھا بتاؤ، ناچ گانا ہو رہا ہے سعودی میں؟ جو نبی کی امتیں ہیں وہاں پہ، آپ بتائیے قطر ہو، لبنان ہو، عراق ہو، ایران ہو، ترکی ہو، یہ سب سو رہے ہیں پنڈت جی لگاتار۔ یہ سوشل میڈیا پر باقی آپ خود سن لیں۔ میں تو یہ کہوں گا کہ کسی کے پاس آج کوئی جواب نہیں ہے، کیونکہ یہ جو غیرت ہوتی ہے نا اور ایمان کے ساتھ یہ جڑی ہوتی ہے، ایمان کی ایک شاخ ہے۔ اور یہ ہندو پنڈت یہاں تک کہہ رہا ہے کہ دیکھو، جب ان سے پوچھا گیا کہ مسلمان تو کہہ رہے ہیں کہ جب ہماری باری آئے گی تو ہم یہ کریں گے، ہم وہ کریں گے، اس نے کہا تمہاری باری آئے گی تو تم کرنا نا، تمہاری باری آئے گی نہیں، وہ اس سے پہلے تمہیں ختم کر دے گا۔ اور پھر تم کیا لڑو گے اللہ کے راستے میں؟ اللہ تعالیٰ پسند ہی نہیں کرتا ہے کہ تم شہید ہو کے جنت میں آؤ، تم اس لائق ہی نہیں ہو کہ تمہیں شہادت کے مرتبے پر فائز کیا جائے۔ یہ ہندو کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ ہندو کہہ رہا ہے۔ مسلمانوں، مسلمان کنٹریوں اور بڑے بڑے جرنیلوں، ایٹمی پاور ہو، تم اس لائق ہی نہیں ہو کہ اللہ کے راستے میں لڑو۔ اللہ نے تمہیں رد کر دیا ہے اور تم کہتے ہو جب ہماری باری آئے گی تو پھر ہم لڑیں گے۔ وہ ہندو پنڈت کہہ رہا تمہاری باری آئے گی نہیں، تمہیں پتہ ہی نہیں چلے گا، اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر عذاب نازل کر کے تمہیں اس سے پہلے ہی نیست و نابود کر دے گا۔ یقین کیجئے یہ بالکل حقیقی باتیں ہیں، حالانکہ ہندو پنڈت کو بھی شاید معلوم نہ ہو کہ یہ قرآن کی باتیں ہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہی کہا تھا کہ اگر تم دین کے تقاضے نہیں پورے کر سکتے ہو تو تم میری نگاہ میں مرتد ہو، اور تمہیں ہٹا کے مالک ایسوں کو لے کے آئے گا جو اللہ سے محبت کریں گے اور اللہ ان سے محبت کرے۔ سورہ المائدہ کے اندر اور مالک فرماتا ہے وہ اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے اور لائمۃ اللائم سے بے نیاز ہو جائیں گے، یعنی کون کیا کہے گا، لوگ کیا کہیں گے، دنیا کیا کہے گی، انٹرنیشنل برادری کا پریشر کیا ہوگا، اندرونی عوام کیا کہے گی، بیرونی لوگ کیا کہیں گے، وہ ان چیزوں کی پرواہ نہیں کریں گے۔ وہ خالص اللہ کے بھروسے کے اوپر اللہ کی محبت کی وجہ سے اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے۔ اور یہاں جہاد سے میری مراد وہ نہیں ہے جو یہ جہادی ٹولے ہیں، کیونکہ یہ تو ان کے عقیدے خراب ہیں، اسی وجہ سے ان کا جہاد بھی قبول نہیں ہے۔ نہ ان کا عمرہ قبول ہے، نہ ان کا حج قبول ہے، نہ ان کی نمازیں قبول ہیں، نہ ان کے روزے قبول ہیں، صوم، نہ ان کی زکوٰۃ، کوئی عمل ان کا اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہے۔ ان کے شرک کی وجہ سے یہ قبروں کے پجاری ہیں، یہ قبروں کو اس طرح پوجتے ہیں، مزاروں کو، جس طرح ہندو اپنے مورتی کو پوجتا ہے۔
فرق یہ ہے کہ وہ اپنی مورتی کو کھڑا کر کے پوجتا ہے اور یہ اپنی مورتی کو لٹا کے پوجتے ہیں۔ میں نے ہندوؤں کو اعتراض کرتے ہوئے دیکھا ہے، یہ ڈاکٹر ذاکر کے پروگرام کے اندر ہندو نے یہ سوال کیا کہ ڈاکٹر ذاکر تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ مسلمان مورتی پوجا نہیں کرتے ہیں؟ تمہاری مورتی لیٹی ہوئی ہے بابا کی شکل میں اور ہماری مورتی ذرا کھڑی ہے، کچھ اس کا روپ تو نظر آتا ہے، تمہارا نظر بھی نہیں آتا ہے مورتی۔ تو اس کا جواب بہرحال ڈاکٹر ذاکر کے پاس نہیں ہے۔ کتنے لوگوں نے پوچھا بھائی ہم مسلمان ہونا چاہتے ہیں، اس کے بعد آگے بتاؤ بریلوی بنے، دیوبندی بنے، اہل حدیث بنے، کیا بنے؟ اس کا جواب ڈاکٹر ذاکر کے پاس نہیں ہے۔ تو اس کا جواب جو ہے نا وہ میرے پاس ہے، میرے پاس ہے کہ تم مسلم بنو اور اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو۔ اب تم مسلم نہیں رہے ہو، تم دیوبندی ہو، تم بریلوی ہو، تم اہل حدیث ہو، تم سلفی ہو، شیعہ ہو، قادیانی ہو، سب کچھ ہو۔ وہ جو کسی نے کہا نا کہ یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو اور تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو؟ مسلمان بننا کوئی آسان کام ہے؟ کہتے ہیں مسلمانوں کو اکٹھا کرو، مسلمانوں کو اکٹھا کرو، اسرائیل کے خلاف اکٹھے ہو جاؤ، اکٹھے ہو جاؤ، اکٹھے ہو جاؤ، اکٹھے ہو جاؤ۔ اکٹھے ہونے کے بعد کیا کرو گے؟ اکٹھے ہونے کے بعد کیا سمجھتے ہو تم جنت میں چلے جاؤ گے؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ جنت میں جانے کے لیے ایمان خالص ضروری ہے، وہ والا ایمان جو صحابہ کرام نے اختیار کیا تھا، ان کا رعب اور دبدبہ تھا۔ ان کا آخری بھی 17 سالہ نوجوان جب ہندوستان آیا ہے تو راجہ دیر کی اینٹ سے اینٹ بجا دی 17 سالہ نوجوان نے، اور ہمارے 70 سال تجربہ کار جرنیل ہیں، تغمے ان سے اٹھائے نہیں جا رہے ہیں، ایٹمی قوت ان کے پاس، کمانڈو دستے ان کے پاس، لیکن نہیں ہے تو ایمان خالص نہیں ہے، ایمان خالص نہیں ہے، توحید نہیں ہے، عقیدے کے اندر شرک ہے، مکے لہرا رلا کے یہ یا علی مدد کے نعرے لگانے والے، اور اس کے بعد کوئی چڑھاوے چڑھا رہا ہے، کوئی بری امام جا کے سجدہ ریز ہو رہا ہے، کوئی علی اجمیری کی قبر پر جا کے ماتھا ٹیک رہا ہے، کوئی محی الدین چشتی کو واسطے وسیلے کے ساتھ پکار رہا ہے، کوئی یا علی مدد پکار رہا ہے، کوئی یا رسول مدد پکار رہا ہے، کوئی 11ویں کھا کے آیا ہے، کوئی 12ویں دینے جا رہا ہے، کوئی واسطے اور وسیلے اور بحرمت فلاں، یہ سب کچھ ہر مشرک، ہر شرک جو پچھلی قوموں کے اندر تھا اس آخری امت کے اندر آ گیا ہے، اور سب سے زیادہ بے خوف اور نر یہ عرب ہو گئے ہیں۔ اس رات جس دن رات غزہ کے اوپر قیامت ٹوٹی ہے، ادھر لاشیں بکھر رہی تھیں اور عرب ڈانس کر رہے تھے، ان کے مجرے ہو رہے تھے اور ان کے گانے بجانے ہو رہے تھے۔ اللہ کے بندو، یہ اللہ کا عذاب ہے تمہارے اوپر، اور یہ چند دنوں کا معاملہ ہے، یہ زندگی ہے، ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، ایک دن تو بہرحال اترنا پڑے گا۔ کتنی دیر اور وہ مشرف کے بارے میں کہتا تھا، وہ دکھایا انہوں نے کارٹون کے، وہ باتھ روم میں بھی وردی پہن کے نہا رہا ہے، وہ کہتا وردی تو نہیں اتاروں گا، آخر اتارنی پڑی، آخر اس صدارت سے اترنا پڑے گا، اس منصب سے اترنا پڑے گا، اس جو کرسی ہے اس سے اترنا پڑے گا۔ کتنے دن اور طول دے لو گے؟ بڑھاپے میں بھی جمے رہو، ڈٹے رہو اس کے اوپر۔ حضرت صاحب ایک دن مرنا ہے، اور مرنے کے بعد پہلی بات جو یہی پوچھی جائے گی، کتاب من ربک، تمہارا الہ کون تھا، تمہارا معبود کون تھا، سجدے کے لائق کون تھا؟ اللہ سجدے کے لائق تھا یا یوسف علیہ السلام سجدے کے لائق تھے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کے لائق تھے؟ کون تھا بتاؤ؟ ان ساروں انبیاء نے ایک دوسرے کو سجدے نہیں کیے ہیں، وہ اللہ کو سجدے کرتے تھے، اللہ کو رکوع کرتے تھے، اللہ کے سامنے نظر و نیاز پیش کرتے تھے، اور جنگوں کے اندر ایک نعرہ تھا، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، کوئی اور نعرے نہیں تھے۔ یہ مشرکانہ نعرے تو مشرک لگاتے تھے۔ جنگ بدر ہوئی ہے، ایک طرف اللہ اکبر کے نعرے اور دوسری طرف یا حبل، یا ابراہیم اگسنی، یا لات بابا، یا منات بابا، یہی پکاریں تھیں۔ یہ تو حق و باطل یہ ہوتا ہے۔ باقی آپ حق کو مانیں نا، آپ مزاروں کے اوپر سجدے کریں، جمہوریت کو تقویت دیں، اور پھر کہیں کہ حق کا ساتھ دو۔ عمران خان صاحب حق کا ساتھ دو، کہتا ہے میں جہاد کر رہا ہوں، میں جنگ لڑ رہا ہوں، یہ سیاست نہیں ہے۔ واقعی یہ سیاست نہیں ہے، یہ آپ کا شرک ہے، یہ آپ کی دنیا داری ہے، یہ آپ کی خالص فریب کاری ہے۔ کوئی نظام مصطفیٰ کا فریب دکھاتا ہے، کوئی مدینہ ریاست کے سمجھ باغ دکھاتا ہے، اور یہ قوم ہے بار بار لٹتی ہے، بار بار ان کے جال کے اندر پھنستی ہے، پھر ان کے جال کے اندر آتی ہے۔ اور اصل میں اسی لائق ہے کہ ایسے لیڈر ان کو ملیں۔ نہ دنیا تمہارے ہاتھ آئے گی اللہ کے بندوں، نہ آخرت تمہارے ہاتھ آئے گی۔ باقی پہلے ایمان درست کرو، پھر جہاد ہے، پھر کشمیر بھی آزاد ہوگا انشاءاللہ، لیکن ایمان خالص کے ساتھ۔ یہ قبروں کے پجاری، یہ بریلوی، یہ دیوبندی، یہ اہل حدیث، ان کی فوج جتنی مرضی اکٹھی کر لو، تم بیت اللہ میں جا کے نمازیں پڑھو، وہاں پہرے دو،
جو مرضی کرو، اللہ کے ہاں تمہاری کوئی وقت نہیں ہے، تمہاری کوئی ویلیو نہیں ہے اللہ کے ہاں، بالکل تم اسی طرح بگڑ گئے ہو، تمہارے اوپر یہ عذاب آ رہا ہے یہودیوں کے ذریعے، عیسائیوں کے ذریعے اور ہندوؤں کے ذریعے۔ یہ بدترین قومیں ہیں، بدترین قومیں وہ تمہیں مار رہی ہیں کیونکہ تم نے اللہ کے ساتھ غداری کی ہے۔ کلمے کے غداروں، کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، کوئی معبود نہیں ہے، اور پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اس طرح کلمے پڑھنے کے بعد، اس طرح عہد و پیمان کرنے کے بعد پھر تم نے توڑے ہیں غداروں۔ پھر یہ داتا ہے جی، یہ دستگیر ہے جی، یہ مشکل کشا ہے جی، کیپٹل کے اندر کھوٹی کھڑی کرنے والا بیٹھا ہوا ہے، سمندر کو روکنے والا عبداللہ شاہ غازی ہے۔ اچھا کلمے پڑھنے والوں، یہ تمہارے عقیدے ہیں، یہ تمہارا ایمان ہے جو خالص کفر و شرک ہے اور قرآن کا انکار ہے، مذاق ہے قرآن کا، انبیاء کی ساری دعوت کا انکار ہے، مذاق ہے۔ تو ایسے لوگوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ کیا تھا میں ان کو دنیا کے اندر ذلت دوں گا اور آخرت میں جہنم کی شدید تر عذاب کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ بہرحال جو مر گئے وہ تو فارغ ہو گئے، اب قیامت تک کے لیے تلافی کا کوئی موقع نہیں ہے۔ جو زندہ ہو میرے پیارے بھائیوں، میں خیر خواہ ہوں آپ کا، میں بھائی ہوں آپ کا، میں مولوی نہیں ہوں، میں پیر نہیں ہوں، میں کوئی سیاسی لیڈر نہیں ہوں، میں 7 پنجاب ریجمنٹ کا آرمی افسر ہوں الحمدللہ۔ 70 پی ایم میں لانگ فورس کے ساتھ میں نے ٹریننگ کی، 4 سال پاکستان ملٹری اکیڈمی کے رگڑے کھائے ہیں، اور اس کے بعد جب میں نے یہ بات پیش کی اپنی یونٹ کے اندر بھی، دیکھو تمہارے ایمان کے اندر خرابی ہے، یہ دم علی نعرہ حیدری کی نعرے نہ لگاؤ، شرک ہے، قرآن کے پہلے صفحے کا انکار ہے۔ تو آگے سے کیا جواب ملتا ہے؟ ہاں جی بات تو آپ کی ٹھیک ہے جی، لیکن یہ فوج ہے۔ اللہ کے بندو غور کرو، کیا فوج اللہ کا مقابلہ کرنے کے لیے بنائی تھی؟ پاکستان اللہ کا مقابلہ کرنے کے لیے بنایا تھا ملک، یا اللہ کے دین کو نافذ کرنے کے لیے بنایا تھا؟ آج پوری طرح حالت جنگ میں ہو مسلمانوں تو اللہ کے خلاف۔ شرک تو بہت بڑی چیز ہے۔ سود کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو سود نہیں چھوڑتا ہے اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ کون سود چھوڑنے کے لیے تیار ہے؟ بتائیے۔ ہر ملک کے اندر، عربوں کے اندر، اجمیوں کے اندر سود ان کی دماغوں کے اندر، ان کے خون کے اندر، ان کی رگوں پٹھوں کے اندر دوڑ رہا ہے۔ اور جو شرک ہے وہ سود سے بھی بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ، ناقابل معافی گناہ ہے۔ ناقابل معافی اگر کوئی گناہ ہے تو صرف یہ شرک ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارنا۔ یہ میرے بھائیوں بڑی ہمدردی کے ساتھ، اس سے پہلے بھی میں نے کئی بیانات ریکارڈ کروائے ہیں، میرا یوٹیوب چینل ہے، یہ پڑھو، دی جنود سولوشن کے نام سے میں نے کتاب بھی لکھی ہے، سب کو بھیجی ہے، ان کے ہاتھوں میں پکڑائی ہے، لیکن ٹس سے مس نہیں ہوتی۔ اس کو سب سے غیر ضروری چیز اس کو سمجھتے ہیں، ایمان اور عقیدے کی بات کو سب سے زیادہ غیر ضروری چیز سمجھتے ہیں، اور آگے سے کبھی کہتے ہیں وہ پھر ایسی بات کرنے سے پھر فساد برپا ہو جائے گا۔ اچھا ویسے امن و سکون کے اندر بیٹھے ہوئے ہو، ایمان اور عقیدے کی بات چھیڑو گے تو فساد برپا ہو جائے گا، اللہ کی توحید کو مانو گے تو پھر تم فساد برپا ہو جائے گا۔ فساد تو برپا ہوا ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے لعلہم یرجعون مالک فرماتا ہے وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ۔ لعلہم یرجعون، مالک فرماتا ہے اکبر عذاب سے پہلے، وہ جو مرنے کے بعد اور قیامت کے دن اکبر عذاب، بہت بڑا عذاب تمہارے لیے شروع ہو جائے گا، اس سے پہلے یہ دنیا کے کچوکے ہیں، ہلکا عذاب، عذاب ادنا ہے، طوفان ہیں، آندیاں ہیں، سیلاب ہیں، دھماکے ہیں، فرقہ بندی ہے، مہنگائی ہے، تمہارے اوپر راکٹوں کی بارش ہوتی ہے، میزائل تمہارے اوپر گرتے ہیں، کافر اور مشرک اور بد کردار اور کرپٹ قسم کے حکمران تمہارے اوپر مسلط کیے جاتے ہیں، یہ تمہارے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے ہے۔ اور چادریں چڑھاؤ، اور عرس اور میلے کرو، اور پیری مریدی کرو، پیر صاحب کی پنڈلیاں دباؤ، اور واسطے وسیلے کے ساتھ پکارو، اللہ کو گالیاں دو شرک کے ذریعے، تو اللہ تمہیں رحمت کے پھول برسائے گا۔ پچھلی قوموں کے اوپر اسی جرم کی وجہ سے عذاب کے کوڑے آئے ہیں۔ قُلْ سِیرُوا فِی الْأَرْضِ فَانظُرُوا کَیْفَ کَانَ عَاقِبَةُ الَّذِینَ مِن قَبْلُ کَانَ أَکْثَرُھم مُشْرِکِینَ۔ مالک فرماتا ہے پچھلی قوموں کا مطالعہ کرو، ان کھنڈرات کو جا کر دیکھو، لوگوں سے پوچھو ان کے ساتھ میں نے کیا کیا ہے۔ کَانَ أَکْثَرُھم مُشْرِکِینَ، جب اکثریت مشرک بن جاتی ہے پھر میں مارتا ہوں، کوڑا عذاب کا حرکت میں آتا ہے۔ کہیں مالک فرماتا ہے وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ، اکثریت اس طرح اللہ کو مانتی ہے کہ ساتھ ساتھ شرک بھی کرتے ہیں۔ سورہ یوسف 106 نمبر ہے۔ میرے بھائیوں غور کرو ان باتوں کے اوپر، ابھی بھی وقت ہے، یاد رکھنا کہ اسی شرک کی حالت میں موت آ گئی، بات نہ مانی۔ اب دو ہی باتیں، یا تو بات مانو اور اللہ کے عذاب سے بچو، اور یا ڈٹے رہو اپنے شرک اور کفر کے اوپر، نہ مانو اور مرنے کے ساتھ آگ میں اتر جاؤ، ان دونوں میں سے اختیار اب آپ کو ہے۔ یہ بات قرآن کی بات ہے،
اور نبی علیہ السلام آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی بات ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا قبروں کو کچا رکھو، اس کے اوپر گنبد اور مزار نہ بنے۔ اسی نبی کی قبر کے اوپر گنبد بنا دیا آپ نے، اور سمجھتے ہو کہ تم دین اسلام کے اوپر ہو، تم گنبد کے رکھوالے اور پجاری ہو، تمہارا نبی علیہ السلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، تمہیں صحابہ کرام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام کے دور میں یہ نہ جمہوریت کا بت تھا، نہ یہ قبریں اور آستانے تھے، نہ یہ مندر تھے، نہ یہ مزار تھے، نہ یہ پیری مریدی تھی، نہ عرس اور میلے تھے۔ دین اسلام بالکل سادہ دین ہے، اور اب جو پوری دنیا میں ایک اور پیغام جا رہا ہے وہ بڑا نیگیٹو جا رہا ہے آپ لوگوں کی وجہ سے۔ پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ ان کے اپنے بھائیوں کو ان کے تکہ بوٹی بنا دی گئی ہے، ان کے بچوں کی چیخیں پکاریں اور ان کی مائیں اور بہنیں چیخ رہی ہیں، اس سے ان کی لوٹی جا رہی ہیں، اور یہ مسلمان ٹس سے بس نہیں ہوتے ہیں، لہذا یہ دین ہے ہی غلط ہے۔ یقین کرو یہ نیا اس دور کا سب سے بڑا جو نیگیٹو پیغام گیا ہے دوسری قوموں کی طرف، یہ گیا ہے مسلمانوں تمہاری طرف سے، تمہیں ذرا غیرت نہیں آتی ہے، نہ دینی غیرت ہے۔ اسی وجہ سے بات ذرا تلخ ضرور ہے، کیونکہ کوئی تمہارے اوپر اثر نہیں ہوتا ہے کسی چیز کا، یہ صرف اس امید کے اوپر کہ شاید کوئی دکھتی جاگ، کوئی اندر سے کوئی چنگاری جاگ پڑے کسی کے اندر سے، اور اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے بہت بڑا انقلاب آ جائے۔ ایمان اور عقیدہ پہلے ہے، ورنہ یاد رکھنا آج جو فلسطین میں وہاں ہو رہا ہے، کل یہاں تمہارے اپنے شہروں کے اندر ہوگا، کچھ نہ کر پاؤ گے، وقت گزر چکا ہوگا، ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی اٹھو، ایمان خالص کر کے جنگ کرو۔ میں ایمان خالص کیے بغیر کسی جنگ کا تمہیں نہیں کہتا ہوں، پہلے ایمان خالص کرو، پہلے اپنے مندروں کو گراؤ، یہ جن کو گنبد کہتے ہو، جن کو مزار کہتے ہو، یہ سلسلے ختم کرو، اور اللہ سے معافی مانگو، اجتماعی طور پر معافی مانگو میری قوم کے لوگوں کو، مالک بھول ہو گئی، غلطی ہو گئی، انہیں پیروں اور مولویوں کی وجہ سے ہم نے یہ معاملہ کیا ہے، مالک ہم ان کو چھوڑتے ہیں، ہم تیرے بندے ہیں، تیرے سامنے سجدے کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، تجھے پکارتے ہیں، بس بغیر واسطے وسیلے کے ہمارا کوئی نہیں ہے، مالک ہم سے بھول ہو، یہ معاف کر دے۔ یقین کرو اللہ کی میٹھی رحمت کس طرح پھر متوجہ ہو جائے گی آپ